السلام علیکم۔ میں ہوں ایک عام شہری۔ کافی دنوں سے ملکی حالات دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اپنے ملک کے لیے کچھ بولوں، اپنے ملک کی غریب عوام کے لیے کچھ بولوں، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کوئی سوچ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بولوں، کیا کہوں۔ میرے الفاظ میرا ساتھ آپ بھی نہیں دے رہے۔ پھر میں ٹویٹر پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک تحریر میرے سامنے سے گزری۔ تحریر بڑی دلچسپ ہے، سوچا میں شیئر کر دوں اور چلو اسی بہانے میرا تعارف بھی ہو جائے۔ بات ہے 1917 کی۔ عراق کے پہاڑوں میں برطانوی جنرل اسٹانلی ماؤ دے کا ایک چراغے سے سامنا ہوا۔ جنرل چراغے کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے مترجم سے کہا ان سے کہہ دو جنرل تمہیں 1 پاؤنڈ دے گا، بدلے میں تمہیں اپنے کتے کو ذبح کرنا ہوگا۔ اب میرے پاکستان کے لوگ خصوصاً جانتے ہوں گے کہ کتا کس کام کے لیے ہوتا ہے۔ کتا خیر وفادار چیز بھی بڑی ہے، یہ بکریاں بھی چراتا ہے، دوڑ کے ریوڑ کو واپس بھی بھیڑ بکریوں کو لے کے واپس بھی آتا ہے، ان کی حفاظت بھی کرتا ہے درندوں سے۔ لیکن پاؤنڈ کی اس وقت مالیت جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، پاؤنڈ کی مالیت تو آدھے ریوڑ سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ چراغے نے سوچا، اس کے چہرے پر لالچی مسکراہٹ سی آئی۔ اس نے کتا پکڑا اور جنرل کے قدموں میں ہی ذبح کر دیا۔ خیر جنرل نے چراغے سے کہا اگر تم اس کی کھال بھی اتار دو میں تمہیں 1 اور پاؤنڈ دینے کے لیے تیار ہوں۔ چراغے نے خوشی خوشی کتے کی کھال بھی اتار دی۔ جنرل نے کہا میں تمہیں مزید 1 پاؤنڈ دینے کے لیے تیار ہوں اگر تم اس کی بوٹیاں بھی بنا دو۔ چراغے نے فوری طور پر یہ آفر بھی قبول کر لیا، پیسے آ رہے تھے۔ ویسے اس میں ہماری قوم کے لیے بھی سبق ہے، ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے بھی سبق ہے۔ خیر جنرل نے 3 پاؤنڈ اس کو ادا کیے، جنرل چل پڑا۔ جنرل ابھی چند قدم ہی آگے گیا ہوگا کہ اسے پیچھے سے نہ پھر اسی بکریاں چرانے والے کی آواز آئی۔ اس نے کہا کہ سر اگر آپ مجھے 1 اور پاؤنڈ دیں نا تو میں کتے کا گوشت کھانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ خیر جنرل نے انکار میں سر ہلایا اور کہا میں تمہاری نفسیات اور اوقات دیکھنا چاہتا تھا۔ تم نے صرف 3 پاؤنڈ کے لیے اپنے محافظ اپنے دوست کو قتل کر دیا، اس کی کھال اتار دی، اس کے ٹکڑے کیے اور آخر میں وہ 4تھے پاؤنڈ کے لیے اسے کھانے کے لیے بھی تیار ہو، اور یہی چیز مجھے یہاں چاہیے۔ پھر جنرل اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوئے، کہا اس قوم کے لوگوں کی سوچیں یہ ہیں، تمہیں ان سے ڈرنے کی یا خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ افسوس اب بدقسمتی سے مجھے بھی یہ کہنا پڑ رہا ہے، میرے ملک کا حال بھی کچھ ایسے ہی ہے۔ جس کو موقع ملتا ہے وہ دوسرے کا نہیں سوچتا، وہ اپنا ہی مفاد نکالتا ہے، وہ پتہ نہیں کس حد تک چلے جاتے ہیں۔ تو مجھے تو یہی سبق ملا ہے، اور میرے سچ معنوں میں بتاؤں نا تو میرے ملک میں سب سے بغیرت جو ہے نا وہ اس وقت صحافی کردار ادا کر رہے ہیں۔ سیاستدانوں کا آپ کو پتہ ہے وہ کیا اس وقت کردار ادا کر رہے ہیں۔ ملک کے تنخواہ یافتہ جو غدار ہیں ان کا بھی آپ کو پتہ ہے، ہر محکمے میں آپ کو فرعون بیٹھا ہوا ملے گا، اپنی مصلحت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز اور اہم چیز کا سودا کر لیتے ہیں، اور وہ سب سے اہم چیز ہے وہ آپ کا ایمان ہے۔ اور یہ وہ ہتھیار ہے جسے ہر استعمار، ہر قابض، ہر شاطر دشمن ہم پاکستانیوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے، اور اسی کے ذریعے اس نے ہمیشہ مسلم ملکوں کو آپس میں لڑایا ہے اور اسی مسلمان ملکوں کو ہی لوٹا ہے۔ آج ہمارے درمیان سوچیں کتنے ہی خبیث چراغے ہیں جو نہ صرف کتے کو گوشت کھانے کے لیے تیار ہیں بلکہ اپنے ہم وطن بھائیوں کو گوشت کھا رہے ہیں اور چند ٹکوں کے عوض اپنا وطن بیچ رہے ہیں۔ تو دوستوں میرا پہلا ولاگ تھا، میری پہلی یہ چھوٹی سی ایک تحریر تھی جو مجھے اچھی لگی، میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔
میں نے اس میں کسی کا بھی دل دکھانے کی کوشش، میرا ذہن ایسا کہتا ہے کہ میں نے کوشش نہیں کی۔ اگر اس میں سے کوئی بات بھی میری بری لگی ہو نا، تو میں آپ لوگوں سے دلی طور پہ معذرت بھی کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کے لوگوں کو سوچ دے۔ چاہے اگر چھوٹا افسر بیٹھا ہے، اللہ پاک اس کو بھی ایمان دے۔ اگر کوئی بڑا افسر ہے، بڑے لوگ ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو بھی ہمت دے کہ وہ بھی اچھے کام کریں۔ تو انشاءاللہ اگر وہ اچھے کام کریں گے، چھوٹے طبقے کلرک ہے جو بھی ہے، لیکن تبدیلی سب سے آئے گی۔ تبدیلی میں بھی لا سکتا ہوں، تبدیلی آپ بھی لا سکتے ہیں، جن جن تک میری یہ آواز پہنچے۔ خدا را ایک بار سوچئے گا کہ جو میں نے آپ کے سامنے کہانی پیش کی ہے، کیا آپ اس کے شکار نہیں ہیں؟ بہت شکریہ۔